اس کے آگے ایک اور جہاں ہے، وہاں سب کچھ حقیقت ہے اور وہی بقا والا اور دوام والا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کے اپنی اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ذرا آپ غور کیجئے نا کہ یہ دنیا ملعونہ ہے، اور ایک معنی مفسرین محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، دنیا داروں پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، ناراضگی اترتی ہے رب کی، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ایسے کاموں میں رہتے ہیں جو ان کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو سعادت فرمایا۔ الدار الواسع، کھلا گھر ہو، مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، والمرأۃ الصالحہ، اللہ نیک بیوی عطا کر دے، والجار الصالح، نیک پڑوسی میسر آ جائے، والمرکب الحنی، اچھی سواری اللہ دے دے۔ یہ 4 چیزیں جس کو مل جائیں، آپ نے فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اب یہ چاروں اللہ کی نعمت ہے، لیکن نعمت بنے گی کب ہے؟ یہ دنیا، بیوی بھی دنیا، بچے بھی دنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ گھر بھی دنیا، جائیداد بھی دنیا، سب کچھ دنیا ہے۔ لیکن اس دنیا کو اللہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ کب اللہ احکم الحاکمین کی ہمارے پاس رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ بن جائیں گے؟ میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ گھر اللہ نے دے دیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں تو ویسے بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، شرمندہ ہوں کہ بزرگوں کی موجودگی میں مجھے یہ تکلیف دی گئی کہ خطبہ دوں۔ مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں معذرت کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ان کے علم و عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو منور فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ سنیے نا۔ اس دنیا میں 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو خیر ہی خیر ہے۔ ابھی ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے خطبہ ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، نماز ہوگی، یہ آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، آج سنا ہے ان کا رزلٹ ہے، انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہو۔ اللہ ان بچوں کو مزید علمی ترقیاں نصیب فرمائے، اور ان کے والدین کے سروں پہ وہ تاج رکھے کہ جس کے سامنے قیامت کے دن سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ ایک یہ چیز ہے، یہ خیر ہی خیر ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتاریے اور لازم پکڑ لیجئے۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو شر ہی شر ہے، برائی ہے، نقصان ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم سب اللہ کے فضل سے برائی اور اچھائی کی تمیز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی۔ اچھا، تیسری چیزیں بڑی خطرناک ہیں، جن میں خیر بھی ہے، جن میں شر بھی ہے۔ کچھ چیزیں خیر محض ہیں، کچھ چیزیں شر محض ہیں، اور تیسری قسم ان چیزوں کی ہے جن میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے، یہاں لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اس میں مال ہے، اس میں جائیداد ہے، اس میں اولاد ہے، اس میں جوانی ہے، اس میں حسن ہے، اس میں عقل اور شکل ہے، اور یہ جو جوانی میں بپھرا ہوا انسان اپنے رب کی نافرمانی میں اتر جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ تھی تو یہ خیر، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے یہ خیر شر میں تبدیل ہوتی جا رہی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اللہ فرماتے ہیں یہ خیر اور شر ہم اس کے ذریعے تمہیں آزما کے رکھتے ہیں، لہذا ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ جو کچھ ہے اس وقت میرے اور آپ کے پاس، سب کچھ عارضی ہے، سب